السلام علیکم۔ کل ہمارے جان سے زیادہ عزیز اسماعیل بھائی کے ساتھ بات ہو رہی تھی تراویح کے بعد، تو انہوں نے کسی ایک آڈیو کا ذکر کیا جو ہمارے سلفی بھائیوں میں سے کسی نے شاید بھیجی ہوگی، اور انہوں نے یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ 20 رکعت تراویح کا کہیں بھی کوئی بھی ثبوت نہیں ہے، اور انہوں نے جو ہے بیچ میں موطا امام مالک وغیرہ کا بھی ذکر کیا اور امام بحقی وغیرہ کا بھی ذکر کیا، اور یہ جو ہمارے سلفی دوست ہوتے ہیں ان کا یا تو علم کی کمی ہوتی ہے یا پتہ نہیں نیت کی خرابی ہوتی ہے، لیکن بہت ساری ایسی باتیں کر جاتے ہیں جن کی ان کے پاس کوئی ان کا ثبوت نہیں ہوتا، لیکن اتنا فورسفلی کہتے ہیں اور اتنا یقین سے کہتے ہیں کہ ہمارے جو دوست ہوتے ہیں ان کے خیال میں وہی بات سچی ہوتی ہے۔ تو چلیں اب تھوڑا سا میں کچھ بتانے کی کوشش کرتا ہوں تراویح کے بارے میں۔ ہم اپنی مجالس میں بڑی تفصیل سے اس کو ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن میں ذرا تھوڑی سی وہ حدیث کے ساتھ بتا دیتا ہوں تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ ایسی باتیں ہو رہی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تراویح کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا اس پر اتفاق ہے کہ تراویح 20 رکعت پڑھی جائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو صحابہ کرام سے زیادہ کوئی نہیں جانتا تھا، لہٰذا تراویح 20 ہی رکعت پڑھنی چاہیے۔ اچھا، اب صحابہ کرام کے 20 رکعت تراویح سے متعلق جو روایات منقول ہیں، ان میں بہت سارے صحابہ کرام کی بات ہے۔ حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں رمضان کے مہینے میں حضرات صحابہ و تابعین 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے، اور اس میں 100 آیتیں پڑھا کرتے تھے، اور امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں شدت قیام یعنی طول قیام کی وجہ سے اپنی لاٹھیوں پر ٹیک لگایا کرتے تھے۔ یہ جو السنن الکبریٰ ہے جو بحقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، یہ اس کی حدیث ہے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ بحقی کی حدیث جو ہے تو 8 تراویح کی ہے تو عجیب سی بات ہے، اس لیے کہ السنن الکبریٰ حضرت بحقی رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے بڑی کتاب ہے، یہ اس کی حدیث ہے، اس کا حوالہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ مختلف علماء کرام نے جو محدثین ہیں پھر انہوں نے کہا کہ اس کے سارے راوی ثقہ ہیں۔ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے عالم گزرے ہیں، امام ابن العراقی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان سب نے کہا ہے کہ یہ حدیث جو ہے اس کے سارے راوی ثقہ ہیں، سو حدیث صحیح ہے۔ اچھا، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت یزید بن نعمان رحمۃ اللہ سے روایت کی ہے کہ صحابہ و تابعین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں رمضان المبارک کے مہینے میں 23 رکعت پڑھا کرتے تھے، یعنی 3 رکعت وتر اور 20 رکعت تراویح۔ اچھا، یہ موطا امام مالک کی روایت ہے، یہ موطا امام مالک کی روایت ہے۔ یہ عجیب سی بات ہے کہ یہ حوالہ دیا گیا کہ موطا امام مالک میں 8 رکعت کی روایت موجود ہے ہوگی۔ اب دیکھیں، یہ بھی موطا امام مالک کی روایت ہے نا، تو اس کو نہ لینا اور 8 رکعت والی کو لینا عجیب سی بات ہے۔ اچھا، حضرت یحییٰ ابن سعید رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ تم لوگوں کو یعنی اپنے دوستوں کو، عوام کو 20 رکعت تراویح پڑھایا کرو۔ اس حدیث کے بھی سارے راوی ثقہ ہیں۔ اچھا، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جو کہ بہت ہی مشہور روایت ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مجھے رمضان المبارک میں رات کو تراویح پڑھانے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ لوگ دل میں تو روزہ رکھ لیتے ہیں لیکن قرآن یاد نہ ہونے کی وجہ سے تراویح نہیں پڑھ سکتے، اس لیے ان لوگوں کو رات میں تراویح پڑھاؤ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، آپ نے ایک ایسی بات کا حکم دیا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عمل نہیں رہا، یعنی باجماعت تراویح پڑھانا جو ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس پر عمل نہیں رہا۔ تو حضرت عمر نے ارشاد فرمایا کہ میں جانتا ہوں لیکن یہی بہتر ہے،
تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے 20 رکعت تراویح پھر پڑھائی۔ اچھا، یہ مشہور حدیث ہے، بہت ساری حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام کے عمل کی بنا پر اکثر علماء کے نزدیک تراویح 20 رکعت ہے۔ اچھا، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے مکہ میں لوگوں کو 20 تراویح پڑھتے پایا ہے۔ اچھا، اب تابعین رحمۃ اللہ کے دور میں دیکھ لیتے ہیں تو بہت بڑے جلیل القدر تابعی حضرت عطا فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور تابعین کو 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر پڑھتے ہوئے پایا۔ امام نیمو بھی بہت بڑے تابعی ہیں، انہوں نے جو ہے تو اس روایت کو صحیح بتایا ہے اور اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اچھا، ابو الخصیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سوید بن غفلہ ہمیں تراویح 5 تراویح پڑھاتے تھے جو کہ 20 رکعت بنتی ہے۔ اچھا، ان ساری روایات سے ثابت ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام اور حضرات تابعین کو 20 رکعت تراویح پر جمع فرمایا، اور حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام میں سے کسی سے بھی اس تعداد کی مخالفت اور تبدیلی بھی ثابت نہیں، لہٰذا 20 رکعت تراویح خلفائے راشدین بلکہ موجود تمام صحابہ کا متفقہ سنت طریقہ ثابت ٹھہرا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے صرف 2 سال بعد شروع ہوا ہے، یعنی 20 رکعت کا فیصلہ بالکل دور نبوی اور مزاج نبوی کے موافق ہے۔ اچھا، جس طرح اب یہ ائمہ اربعہ کا اصول ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کی اتباع کا حکم دیا، ویسے ہی حضرات خلفائے راشدین کے اتباع کا بھی حکم دیا ہے، اور اس کے بہت سارے ریفرنسز دیے جا سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں ائمہ اربعہ کی طرف۔ ائمہ اربعہ یعنی امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم کا 20 رکعت تراویح کی سنت ہونے پر اتفاق ہے، یعنی ائمہ اربعہ کا اس پر اجماع ہے۔ اچھا، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ تو ایک اور سی عجیب بات کرتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ایسے آدمی ہیں جن کو یہ سلفی زیادہ فالو کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اصل تو 40 رکعت ہے، لیکن اگر زیادہ دیر تک لوگوں کو کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے تو ایسی صورت میں 20 تراویح پڑھنا افضل ہوگا، یعنی اصل تو اس کی 40 رکعت پڑھنا چاہیے، ان کو 40 رکعت پڑھنا چاہیے، لیکن لوگ اگر زیادہ دیر کھڑا نہ ہو سکتے ہوں تو چلو 20 پڑھ لیا کریں۔ اسی تعداد پر اکثر مسلمانوں کا عمل ہے۔ یہ امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر زیادہ دیر تک کھڑا ہونے کی طاقت نہ رکھتے ہوں تو ایسی صورت میں 20 رکعت تراویح پڑھنا افضل ہوگا۔ اس تعداد پر اکثر مسلمانوں کا عمل ہے، اور یہی تعداد 10 اور 40 رکعت کے درمیان معتدل طریقہ ہے۔ اچھا، یہ جو سعودی عرب کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں قریب کے زمانے کے، علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 20 رکعت تراویح پڑھتا ہے، جیسے کہ حضرت عمر اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے رمضان کی بعض راتوں میں منقول ہے، تو ایسے کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یعنی تراویح کا معاملہ اس وسعت والا ہے، اور یہ ابن باز کہتے ہیں جو سب سے بڑے سلفی عالم ہیں۔ اچھا، ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ بات کہنا کہ 20 تراویح کہیں سے ثابت ہی نہیں ہے، یہ بڑی عجیب و غریب سی بات ہے، اور یہ میری سمجھ میں تو نہیں آتی کہ کوئی بھی عالم اس قسم کی بات کیسے کہہ سکتا ہے جو کہ اتنی زیادہ۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ ابتدا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے لے کر آج تک لاکھوں کروڑوں اربوں مسلمانوں کا اس پر عمل رہا ہے، تو کیا یہ ایسے ہی ہو گیا ہوگا؟ ابھی جو ہے تو کوئی 100-120 سال پہلے ایک فرقہ پیدا ہوا اور انہوں نے دین کو علیحدہ سے ڈسکور کر لیا، تو یہ عجیب و غریب سی بات ہے۔ ان لوگوں کی باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دینا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔